میں نے ٹی ایل پی کے دھرنے کا حوالہ ان کو دیا. ظاہری بات ہے اب جب جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے, لیکن آپ لوگوں کے اختیار استعمال کرنے پہ سر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی, یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہو سکتا تھا؟ اور جو تنقید ہو رہی ہے کیا وہ وجہ ہے یا یہ پی ٹی آئی والے بے جا بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فضا. بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اور قوم کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ جب ان سے کوئی غلط کام کر جاتے ہیں یا یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے ایک نیا فسانہ نکال دیتے ہیں. 4.25 سال یہ حکومت کر کے گئے ہیں نا, تو جیسے ان کی حکومت ختم ہو گئی اب ان کو وقت آ گیا کہ یہ جواب دیتے کہ 50 لاکھ گھر دکھاتے, 1 کروڑ نوکریاں دکھاتے, نیا پاکستان دکھاتے, مدینے کی ریاست دکھاتے. انہوں نے جیب سے سائفر نکال دیا. اب یہ جب 24 نومبر کو انہوں نے آواز لگائی, مارکیٹ میں آواز یہ پھیلائی گئی نا, تو جیسے کہتے ہیں نا یہ ہر مال جی 50 جی. روپے, انہوں نے آواز لگائی کہ فائنل کال, اور فائنل کال مین ڈو اور ڈائی, اور اعلان کر دیا تھا کہ جی جنازے ہمارے پڑھ لینا اگر ہم نہ, بس دعا پڑھ لینا ہم مر گئے ہوں گے, ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. غازی سارے جو ہے نا تو اپنی تیر کمان اور تلوار اور بندوقیں گولیاں سب اٹھا کے تو چل پڑے. ادھر آ کے جو ٹیئر گیس کے آگے ٹکے نہیں ہیں. اچھا, آتے ساتھ انہوں نے پہلے 5-6 جوانوں کا خون پی لیا. ان کے پاس ایک پیاسی ڈائن تھی, اس کو خون ہی چاہیے تھا. پہلے ایک پولیس اہلکار کا خون پی گئے, پھر 4 رینجر کے اہلکاروں کا, اور پھر اس کے بعد پھر ایک پولیس اہلکار کا خون پی گئے. لیکن جیسے ہی جب ان کو پش بیک کیا گیا, ان کو بتایا گیا تھا, ہائی کورٹ نے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ نہیں آنا, ادھر کوئی اسمبلنگ نہیں ہوگی. 245 کے تحت فوج بھی طلب کر لی گئی تھی, حکومت نے 144 بھی لگایا گیا. سب مان گئے تھے کہ سنجانی میں بیٹھتے ہیں. پیاسی ڈائن کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو ڈی چوکی جانا ہے. اچھا, وہاں سے جب ان کو پش بیک کیا گیا اور پھر آواز لگائی گئی کہ اس مجمع میں اگر کوئی پریس والے ہیں تو وہ باہر نکل جائیں, تو پریس والوں کی آواز کی سنتے کے ساتھ ہی یہ سب کے سب وہاں جو اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں نا, وہ بڑی بڑی مونچھوں والے جس کو دیسی گھی وغیرہ دیتے ہیں, وہ سارے وہ جوتے اپنے چھوڑ کر گئے ہیں. ٹھیک. 2 ٹرک جوتے. اب اس پہ اپنی جو بہادری کا یہ کارنامہ کر کے آئے ہیں, اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے کہتے ہیں جی لاشیں ہی لاشیں, سینکڑوں لاشیں, 400 لاشیں, 500 لاشیں, 300 لاشیں. اچھا, یہ صرف اپنی ناکامی کو, پسپائی کو اور اپنی نامردگی کو چھپانے کے لیے لاشوں کا انہوں نے واویلا کیا. ان سے پوچھیں کہ پشاور ٹول پلازا سے لے کر ڈی چوک تک پہنچنے تک ایک ایک لمحے کی آپ کے پاس ویڈیو رپورٹ ہے, آپ کے پاس ویڈیو کی ایویڈنس موجود ہے. تو جب گولیاں چل رہی تھی اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس, جب لوگوں پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. اچھا, یہ اتنے ڈرامے باز لوگ ہیں, اتنے جھوٹے لوگ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جن ان کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا, انہوں نے ناموس رسالت کے پروانوں پہ گولیاں چلائی تھی, انہوں نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں غلیظ سیاست کی تھی. ان کے پیچھے بد دعا ہے, آزار ہے, اور یہ اب ہر روز, میں نے آپ کی شو میں بولا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی فائنل کال کی بھی کوئی 2 درجن سے زیادہ سیمی فائنل ہوں گے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کی بات کا کوئی یقین نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے جتھے میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ اس میں 9 مئی کے مفرور شامل ہیں, اس میں کلعدم تنظیمیں شامل ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, کلاشنکوف ہے, MP4 ہے, M16 ہے, ان کے پاس پیٹرول بم ہیں, اور جی. ان کے پاس تربیت یافتہ مہاجرین بھی ہیں جو یہاں پر آ کر اسلام آباد میں خون خرابہ نہیں ہوگا تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا. مراد سعید جیسے لوگ ان کے پاس تھے. ہمارا خیبر پختونخوا ہاؤس, MPA ہاسٹل, شاہی مہمان خانہ, یہ ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے مفروروں کے لیے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ صرف حکومت کو نہیں, پاکستان کی ریاست کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان, جو لوگ یہ افغان بارڈر کو افغان بارڈر نہیں کہتے ہیں, یہ لوگ اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اب پاکستان کے وجود کو جو تسلیم نہیں کرتا, اس کی
اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کتنے وفادار ہیں, یہ کتنے محب وطن ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.